عثمان بزدار صاحب کی بات کر رہا تھا کہ وہ کہتے کوئی استخارہ وغیرہ ہوا تھا. مجھے دیکھیں، میں بھی آپ لوگوں کو سنتا رہا ہوں، ایسی کوئی چیز اندرونی ہم نے کبھی ڈسکشن بھی نہیں کی، نہ ایسی کوئی بات آئی ہے. اچھا، آپ کے نالج میں ایسا کچھ بھی لیکن نہیں؟ لوگ یہی کہتے ہیں کہ شام کو ایک فیصلہ، صبح دوسرا فیصلہ، اب اللہ جانے. اب اس کی وائف ہے یار، وہ ڈسکس کرے تو اس میں کون سا حرج ہے؟ ہم بھی گھر میں جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، کبھی وہ آئیڈیا دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، امپلیمنٹ خود کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن وہ خود کرتے اس کی قیمت بڑی تھی سر. پنجاب آپ نے اتنا بڑا صوبہ کھو دیا خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے، وہ قیمت تو تھی اس کی. ایک غلط فیصلہ تھا، لیڈر تھا جس پہ سب کہتے رہے یہ غلط فیصلہ ہے، وہ اکیلے ڈٹے ہوئے تھے نہیں بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، فیصلہ خود ہی کرتا ہے. ہم جتنا چیخیں مارتے تھے، روتے تھے، بتاتے تھے کہ اپنے آپ کو سیو کرو، زندگی کو خطرہ ہے، لیکن اس کے اپنے فیصلے تھے. چونکہ آپ کو بتایا نا کہ اس کا ارادہ ہی کچھ اور تھا. اس کا الیکشن کا ارادہ نہیں تھا. الیکشن اگر کرتا تو 3 دفعہ ہو جاتا، ابھی وزیر اعظم بن جاتا. وہ اس کے تھرو آنے نہیں چاہتا، وہ انقلاب لانا چاہتا ہے. میں پورا اس پہ سوچا، پورا پلان دیکھا کہ ہمیں پہلے اوت اٹھوائے، پھر جیل بھرو تحریک، پھر لاٹھی چارج سے ٹرین کرائے، پھر گاؤں گاؤں نکلو تاکہ لوگ نکلیں. اور پھر جو دوسری ٹیم تھی اس کو کہا کہ آپ لوگ جب میں گرفتار ہوں تو آپ یہ جو فوج کی جو فیسیلیٹیز ہے ادھر پہ جائیں، تاکہ اس دن انتشار پھیلے، فوج فائرنگ کرے، لوگ مریں، ہزاروں لوگ مر جائیں، ملک میں انتشار پھیل جائے، فوج کے اندر بد اعتمادی پیدا ہو جائے، فوج میں رفت پیدا ہو جائے کہ عوام پہ گولی چلائی. یہ تو پتہ نہیں کس نے عقل مندی کی، انہوں نے گولی نہیں چلائی. اگر گولی چلاتے تو آپ اس ملک کا حال دیکھتے. ہوتا کہ جو خان کا پلان تھا وہ امپلیمنٹ ہو جاتا. آپ یہاں کے پی میں پارٹی کے معاملات دیکھتے ہیں، آپ کو نہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ نیچے کس کو ہدایات دیتے رہے خان صاحب؟ کس کے ذریعے ہدایات دیں کارکنان کہ آپ نے جا کے فوجی تنصیبات کے سامنے احتجاج کرنا ہے؟ الگ ٹیم بنائی ہوئی تھی جس کو ہمارے صوبے میں مراسیل لیڈ کرتا تھا، یعنی پیرلل ایک باڈی چل رہی تھی آپ کے گنڈا پور لیڈ کرتا. بس دیکھیں، ہم سے پارٹی کی جلسے جلوس یہ تیاریاں کرتے تھے. میں تو صدر تھا. ادھر جو تھا وہ کہ لڑکوں کو یوتھ کو ٹرین کر کے کہ اس دن پھر آپ نے کہاں جانا، یہ بالکل ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ پلان سارا ادھر جانے کا. ہمیں پتا تھا کہ فوج کے خلاف بولتے ہیں، بس جسٹ ایک اخباری خبر یا زبان سے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے ڈائریکٹ ہٹ کرنا. وہ جو بنی یہ پلاننگ ساری ہوئی 9 مئی کے حوالے سے، یہ کوئی زوم میٹنگز وغیرہ بھی ہوئی تھیں، باقی میٹنگز کے اندر بھی خان صاحب نے کوئی پلان وغیرہ دیے تھے. آپ کسی میٹنگ کے اندر موجود جہاں سے کوئی بات چیت ہوئی اور آپ کو کل گواہی دینی پڑے کہ ہاں اس میٹنگ کے اندر خان صاحب نے کہا تھا فوج کے خلاف یہ احتجاج کرنا، سارا کچھ دیں گے گواہی جا کے؟ دیکھیں، وہ فوج کے خلاف بات تو کرتا لیکن ہمارے سامنے کبھی نہیں بولا کہ ہم نے فوج پہ اٹیک کرنا ہے. وہ کہتا ہے میں ان کی اصلیت بتاتا ہوں جو بھی ہو. اس کا مقصد یہ تھا فوج کے خلاف انقلاب لانا. سمپل سی بات ہے، اس میں کون سی سائنس ہے؟ یہ ساری ٹریننگ، سارا سسٹم 1 سال جو ہمیں بگایا وہ اس لیے تھا کہ اس دن انتشار پھیلے گا. کسی کا دماغ اس میں استعمال ہو رہا تھا کہ فوج میں بھی اختلاف آ جائے گی، گولی چل جائے گی، لوگ مر جائیں گے اور آپ کا جو ریولیوشن ہے کامیاب ہو جائے گا. خٹک صاحب کیا ہوا؟ آپ نے ذکر کیا 2-3 بار الیکشن مل رہا تھا، خان صاحب نے الیکشن نہیں لیا. پرٹیکولرلی مئی میں تو انتخابات خان صاحب کو مل رہے تھے لیکن نہیں لیا الیکشن انہوں نے، کیا وجہ تھی اس کی؟ یہ میں جس دن پارٹی بنائی میں نے یہی سوال اپنے قوم پہ چھوڑ دیا تھا کہ ہمیں 3 دفعہ موقع ملے، ہم نے وہ نہیں، اس کے فائدہ نہیں اٹھایا. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کیوں. کیونکہ ہر سیاسی پارٹی جمہوری پارٹی ہوتی تو الیکشن کرانا چاہتے، ابھی الیکشن ہو چکے ہوتے، پرائم منسٹر بن چکا ہوتا. لیکن خان صاحب کے سوچتے کہ میں اس سے بھی زیادہ پاورفل کہ عوام کی طاقت سے ہوں اور اپنی مرضی کے ایک سیٹ اپ بناؤں، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بناؤں. اچھا، بالکل میرے سامنے ڈسکشن بھی ہوئی. میں نے کہا بھی کہ ہم تو اپوز کریں گے کیونکہ یہ تو بالکل جمہوریت ختم ہو جائے گی، 1 مین شو ہو جائے گا. تو اس یہ کب کی بات ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ بیچ میں آخری سال میں جب ہم گورنمنٹ ہوئی تھی ڈسکشن میں ہوتی رہی. وہ اس کے تھا ہم پروونشل اٹانومی کے حق میں کہ صوبوں کا اپنا حق ملا. ہاں سب صدارتی نظام لانا چاہ رہے تھے. وہ تو 18th امینڈمنٹ کے بھی خلاف ہے کہ صوبوں کے اختیارات کیوں مل گئے، صوبوں کو فنڈ کیوں جا رہے ہیں. بھائی صوبے ہی ڈیلیور کرتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کا کام کوئی نہیں. اس کے بعد وہ تو قبضہ، ایجوکیشن کدھر ہے فیڈرل میں؟ وہ تو ایک ڈائریکٹریٹ ہونا چاہیے. ہیلتھ کدھر ہے؟ وہ ڈائریکٹریٹ ہونا چاہیے. ایسے ادارے ہاتھیوں کی طرف بنا دیں، 5-6 محکمے ان کے پاس ہے، باقی صوبوں کے پاس. تو اس حق کے بھی نہیں تھے کہ صوبوں کے اختیارات ملے. میں نے کئی خان دفعہ صاحب صدارتی نظام کے حق میں تھے، وہ صدارتی نظام لانا چاہ رہے تھے. بالکل اس کے حق میں تھے کہ میں صدارتی نظام لاؤں گا، پھر میں ساری عمر اس ملک کا صدر بنوں گا کیونکہ میرا مقابلہ ہی کوئی نہیں، اکیلا لڑوں گا، باقی لوگ تو کچھ نہیں ہیں. تو ہم تو اس کے خلاف ہے. پھر تو اسمبلیاں نہ لاؤ، پھر تو ڈکٹیٹرشپ ہوگی. صدارتی نظام اس ملک کے لیے اچھا نہیں، پھر 1 مین شو ہو جائے گا. یہ بات مانتا ہے کہ خان صاحب کرپٹ نہیں ہے؟ میں نے ڈائریکٹ کوئی کرپشن نہیں دیکھی، لیکن جو میں کیسز دیکھ رہا ہوں میں خود حیران ہوں
اسپیشلی میں خود نیب میں پیش ہوں، یہ ہمیں لفافہ دکھایا گیا کہ پاکستان کا پیسہ اور ہمارے خزانے میں جائے گا، وہ خزانے میں نہیں گیا، کسی اور کے اکاؤنٹ میں گیا، تو تھوڑا پیسے بھی نہیں، 30-40 ہزار روپے سننے میں آیا کہ اس میں ہاتھ مارے گئے نیچے، کس نے مارا ہے یہ پتہ چلے گا، کوئی گواہ بن ہی جائے گا۔ اچھا، یعنی یہ کرپشن کیسز بھی خان صاحب کے خلاف کھلنے والے ہیں؟ یہ تو کھلے گا، یہ تو اوپن شٹ کیس ہے۔ میں حکومت کا پیسہ اٹھاؤں اور آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں اور پھر کہوں یار اس کے اکاؤنٹ سے نکال کے وہ ادھر ڈال دو۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے تھنک ٹینک سمجھے جاتے تھے، خان صاحب نے بہت سے اہم معاملات پہ آپ سے مشاورت کیا کرتے تھے، غالباً یہ جو 9 سیٹوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ تھا وہ بھی آپ کا مشورے پہ ہی خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ یہ بتائیں کہ اس سارے معاملے میں جو آرمی چیف کی پرٹیکولرلی جو تقرری کا مرحلہ آیا تھا اس میں انہوں نے پہلے بڑی بھرپور مخالفت کی تھی اس چیز کی کہ بھئی ہم کھیلیں گے، لیگلی کھیلیں گے، پھر بعد میں مان گئے تھے جانے سے۔ کیسے مانے تھے، کیا ہوا تھا؟ دیکھیں اس وقت سب کی کوشش تھی، جب نیا چیف بنتا ہے تو ڈیفینیٹ ود ان کچھ جنرلز ہوتے ہیں، وہ سارے گیم چل رہی ہوتی تھی، لیکن پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں تو تھا ہی نہیں، فیصلہ تو پرائم منسٹر نے کرنا تھا، باقی تو پریزیڈنٹ آپ کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں عارف الوی صاحب، پریزیڈنٹ تو کچھ نہیں کر سکتا، فور ٹائم بینگ وہ روک سکتے تھے کہ وہ ڈیٹ نکل جائے، ایسا کوئی نہیں۔ خان صاحب نے کہا تھا میں لیگلی کھیلوں گا اس پہ، اینڈ آف دا ڈے وہ ایگری کر گئے کہ یہ ٹھیک ہے بننا تو چاہیے۔ کیسے ہوئے ایگری؟ وہ تو مخالفت کر رہے تھے اندر خانہ۔ دیکھیے جو آپ ایک چیز امپلیمنٹیشن کو روک ہی نہیں سکتے ہو، اختیاری نہ ہو تو خالی زبانی سے تو کچھ نہیں پتا، اتنا ڈائریکٹ وہ جانا نہیں چاہتے ہوں گے، وہ تو کسی نے بننا تھا یا ان نے بننا تھا یا کسی اور نے بننا تھا جو پرائم منسٹر کا اختیار ہے، تو اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ وہ کیوں مخالف تھے عاصم منیر صاحب کے، خان صاحب؟ مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، لیکن اس کی اپنی سوچ تھی کہ جو بھی ہو بس وہ میرا ہی ٹاؤٹ ہو گیا ساتھ، وہ اس کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ وہ اچھی کام نہیں کر سکتا جو میں چاہتا ہوں۔ جب یہ ڈی جی آئی سے تھے اطلاعات ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو کچھ کرپشن کے والے سے ان کی فیملی کے اندر جو معاملات چل رہے تھے کچھ آگاہ کیا تھا، اور اس کے بعد بڑی ان کو ہٹا دیا گیا جو روایات کے برخلاف 8ویں مہینے ہی ڈی جی آئی سے کے عہدے سے، تو کافی کوئی جو ہے نا تلخ ہو گیا تھا ماحول وہاں پہ، اس کی وجہ سے خان صاحب انہیں نہیں چاہتے تھے کہ یہ لیکن میں بھی یہ سننے میں آیا، میرے بھی سننے میں ہمارے سامنے کبھی ڈسکشن ہوئی، نہ ڈی جی آئی کی اپوائنٹمنٹ اور نہ آرمی چیف کا اپوائنٹمنٹ، جنرل باتیں ہوتی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ اس کی مخالفت کرنی، اس کی نہیں کرنی، تو یہ جنرل زیادہ ٹاکس تو ادھر سے نکلتی ہیں آپ کی طرف سے، ہم ضرور سنتے رہے۔ نہیں سر، آپ ہیں بڑے باخبر ہیں لیکن آپ بتا نہیں رہے کچھ چیزیں۔ یہ ندیم انجم صاحب کو جب ڈی جی آئی سے بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی بڑی بھرپور خان صاحب مخالفت شروع میں کی، بعد میں مان گئے جا کے، اور پہلے چونکہ آئی ایس پی آر کی طرف سے نوٹیفائی ہو گیا تھا، وہاں سے آئی ایس پی آر کی طرف سے اعلان ہو گیا تھا اس کا، انہوں نے کر دیا تھا، پریس ریلیز جاری کر دی تھی ان کے نام کی، خان صاحب نے بڑا ریئیکٹ کیا تھا، وہ کیا ہوا تھا ذرا؟ وہ اصل میں وہ پروسیس ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ یہ آئی ایس پی آر ڈائریکٹلی سمری آتی ہے جو ڈیفینس منسٹر کی آتی ہے، ڈیفینس کے تھرو آتی ہے، پھر پرائم منسٹر کے بعد ان کا یہ روٹ فالو نہیں کیا، روٹ فالو کریں تھرو پروسیس آئیں تو بات ختم، جب وہ پروسیس دوبارہ ہو گیا تو بات ختم ہو گئی۔ اس کو اعتراض ہے پرائم منسٹر آخر کہ بغیر اس کے نہ قانون فالو کرنے کے بغیر ہوا، تو اس پر اعتراض تھا، لیکن جب روٹ سے آیا تو مسئلہ ختم۔ ندیم انجم صاحب کے اوپر اختلاف نہیں تھا؟ مجھے اندرونی تو نہیں پتا کہ اختلاف تھا یا نہیں، لیکن میں نے کہا کہ وہ بس کچھ ہوگا شاید۔ اختلافات باجوہ صاحب کے ساتھ تو وہیں سے شروع ہوئے تھے نا؟ جی ہاں، باجوہ صاحب نے بڑی کوشش کی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس نے بہت کوشش کی کہ ہماری حکومت چلتی رہے، لیکن بات نہیں مانی جاتی تھی، ہمیں موقع الیکشن کے دلائے گئے، ہم الیکشن کی نہیں، آخر میں مجھے یاد ہے کہ باجوہ صاحب نے ایک دن کہا کہ بس میں تھک گیا، میں ہینڈز اپ ہو گیا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں مانتا، نہ الیکشن مانتا ہے نہ کوئی اور چیز مانتا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے اس نے ہمیں کوئی 6 مہینے پہلے کہہ دیا تھا ہینڈز اپ کہ میں اب نہیں کر سکتا ہوں۔ یعنی حکومت جانے سے 6 مہینے پہلے کہہ دیا تھا؟ تقریباً اس سے پہلے اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں، کیونکہ ہمیں موقع دیا، ہمیں ایک موقع تو دیا تھا علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دو، آپ کی حکومت نہیں جائے گی، اپنی حکومت بھی وہ بھی جانے دی، فیڈرل بھی جانے دی، سب کچھ جانے دیا، سب کچھ لٹا دیا، پھر گلا کس کا؟ خود ہی کی۔ یہ بھی تو سر ہے کہ ان کی پارٹی ہے، وہ علیم خان کو لگائیں، عثمان بزدار کو جس کو مرضی، تو وہ ان کی بات کیوں مانے کہ علیم خان ہی وزیر اعلیٰ لگے؟ نہیں لگے گا تو حکومت گرا دیں گے آپ کی۔ ان کا حالات ایسے بن رہے ہیں کہ یہ نہیں چل سکے۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے خود آفر ہوئی وزیر اعظم کی، میرے تو سیاسی لوگوں کے ساتھ بڑا اچھے تعلق ہے، اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر۔ کس نے کی آفر؟ کہ 20 باجوہ صاحب نے؟ نہیں ناٹ باجوہ، پولیٹیکل بات کروں کہ 20-25 لوگ لے آؤ میں نے، ہم آپ کو بتا سے یار، میں نے کہا مجھے بیوقوف، یہ پی ڈی ایم کی طرف سے آئی تھی؟ ہاں، کہ میں نے کہا، میں نے دل میں سوچا یہ کیا مجھے بیوقوف بنا رہے
کہ 20-25 سے میں 30-40 لا سکتا تھا. لوگ تنگ تھے, بہت زیادہ خفا تھے, اور کوئی بھی وزیر اعظم اگر کوئی بننا چاہتا باہر سے بن سکتا تھا, کوئی ایشو نہیں تھا. نہ شہباز شریف نہ بنتا, لیکن ادھر کوئی ایسا کیلیبر کا آدمی نہیں تھا کہ جمع کر کے اس کو لے, وہ تیار بیٹھے تھے. تو اس وقت ہم نے کہا میں اس چیز میں مداخلت نہیں کرتے, اگر آتے ہیں تو اپنی طاقت سے آئیں گے, اس طرح نہیں آئیں گے.